نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے ہر ہفتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور قباء مسجد میں آ کے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اس کی یہ 2 رکعتیں عمرے کے اجر کے برابر ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم سب انشاءاللہ قباء مسجد کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہمارا وہاں پر قیام صرف 20 منٹ کا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ قباء مسجد کے احاطے میں کچھ اہم تاریخی زیارات موجود ہیں۔ سب کے سب بھائیوں سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں میرے ساتھ ساتھ رہیں، تاکہ کچھ مزید اہم تاریخی مقامات جو قباء کے احاطے میں موجود ہیں ہم ان کی بھی معرفت حاصل کر سکیں۔ ان تاریخی مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام بھی شامل ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تو سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ٹھہراؤ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو جب مسلمانوں کو علم ہوا، صحابہ کرام کو علم ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے، تو ان کو علم نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی شخصیت دونوں میں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آ کے ان سے ملاقات کی۔ اس سایہ کرنے کی وجہ سے وہ جگہ ہے اور ایک باغ ہے جس کا نام بستان المستظل ہے، اور وہیں پر ایک کنواں بئر العتق ہے، اس جگہ کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے احاطے میں موجود بئر عریس ایک کنواں ہے وہاں پر موجود تھے۔ صحابہ کرام میں سے پہلے 3 خلفائے راشدین، انہوں نے اجازت چاہی آنے کی۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دیں۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کو بھی اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ ان کو بھی جنت کی بشارت دے دیں، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی آنے کی اجازت دی اور جنت کی بشارت پا۔ یہ وہ کنواں، اس کی جگہ جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ اور اس کنویں کے حوالے سے ایک اور اہم معلومات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ان کے پاس دور خلافت انہی کے پاس رہی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں پر موجود تھے، اور انگوٹھی آپ نے اتاری ہوئی تھی شاید، تو ان سے وہ کنویں کے اندر وہ انگوٹھی جو ہے وہ کنویں کے اندر گر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کافی کوشش بھی کی اس کو نکالنے کی، کنویں کا پانی بھی خشک کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ انگوٹھی دوبارہ نہ مل سکے۔ تو انشاءاللہ اس کنویں کی بھی نشاندہی کریں گے۔ اسی طریقے سے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قباء کے ایام میں پڑاؤ تھا، انہی کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر رہے۔ اسی طریقے سے سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفدوں کا استقبال کیا کرتے تھے، اور مزید بھی صحابہ کرام نے کلثوم بن الہدم اور سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت فرمائی تھی۔ تو یہ 4 مقامات قباء کے احاطے میں موجود ہیں، آج بھی ان کی جگہ موجود ہے، اگرچہ وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ تو مرد حضرات سے بھی میری گزارش ہوگی اور خواتین حضرات سے بھی کہ وہ کوشش کیجئے کہ اکٹھے رہیں، اکٹھے چلیں، اکٹھے واپس آئیں، تاکہ اس تمام کی تمام جگہوں کو جاننے کا موقع بھی ملے، اور نماز ادا کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ان جگہوں کی نشاندہی کریں گے، اور اس کے بعد 2 رکعات جو ہے قباء مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے بعد بس کی طرف واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بعض ساتھیوں نے وضو نہیں کیا ہوتا، تو وضو کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور وضو خانوں میں رش ہوتا ہے، تو یہ تمام معاملات کی وجہ سے تاخیر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کو وضو کی ضرورت پڑے وہ قدر الامکان جلد کرنے کی کوشش کریں، اور بس سے اترتے ساتھ ہی وضو بنا لیں، اور پھر قباء مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہ بس کی طرف آ جائیں۔ اس میں ضروری ہے کہ بس کا جو نمبر پلیٹ ہے
इसी तरीके से बस का जो स्टिकर नंबर है 5 नंबर है उसको भी याद रखें, और साथ ही साथ बस की जो जगह है जहाँ पर बस पार्किंग करेगी उसको भी अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें ताकि वापसी पे रास्ता जो है वो गुम ना जाए। ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात, उनको वापसी पे आने में बाज़ का मुश्किल होती है। इसके लिए अच्छा तरीका यही है कि तमाम ख़वातीन जो नमाज़ पढ़ने जाएं, क्योंकि ख़वातीन का जो नमाज़ पढ़ने का एरिया है वो मर्दों से मुख्तलिफ है, थोड़ा दूर है, तो तमाम ख़वातीन जो इस बस से रिलेटेड हैं वो इकट्ठा अपना ग्रुप बना लें ताकि वापस आने में किसी को मुश्किल ना हो, किसी को रास्ते में दुश्वारी ना हो और गुम होने का अंदेशा ना हो। लिहाजा हम मस्जिद क़ुबा के करीब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी मालूमात जो आपको मुहैया की गई हैं, कोशिश कीजिए इस पर अमल करें, इकट्ठे रहें, कोई भाई शॉपिंग के लिए या दीगर तफरीह के लिए इधर उधर ना जाएं, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिर्फ ठहरना 20 मिनट का है और इस 20 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का इजाफा करके हम बस सब के सब इकट्ठे इंशाल्लाह बस की तरफ वापस आएंगे। फिर क़ुबा मस्जिद के बाद रास्ते में जो भी ज़ियारत आई, क़िबलतैन, अगर सबा मसाजिद, इसके अलावा अगर कोई अहम तरीक़े मकामात हमारे रास्ते से गुजरे तो इंशाल्लाह उसकी निशानदही करेंगे और फिर हमारा इंशाल्लाह अगली जो शरी ज़ियारत होगी, मशरूअ ज़ियारत जिसमें बाकायदा सवाब है, वो शुहदाए उहद उनकी कब्रों की ज़ियारत है। और साथ ही साथ हम ग़ज़वा उहद को तफसील से समझेंगे कि क्या वजह बनी, किस वजह से वो जंग हुई और जंग के वाक़यात क्या थे, जंग के अहवाल क्या थे, जंग के बाद क्या हुआ, और वहाँ बाकायदा बस से उतर कर ग़ज़वा उहद के मैदान में कोशिश करेंगे ये समझने की कि किस तरीके से ग़ज़वा पेश आया और कहाँ क्या वाक़या रूनुमा हुआ। आप भाइयों सबसे गुजारिश है कि इस चीज़ में साथ ज़रूर दीजिए कि सब के सब वक्त की पाबंदी करें और जो टाइम दिया जाए उसी में वापस आएँ और हद्दुल वसा इकट्ठे रहने की कोशिश करें। इसके नीचे यहाँ पर और उनके घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ्दों का इस्तकबाल किया करते थे, वफ्दों का इस्तकबाल किया करते थे जो मिलने के लिए लोग आते थे। ये वो दो जगह आगे, ये दो जगह बाकी हैं इंशाल्लाह फिर यहाँ पर वो कुआं का एरिया है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुलफाए राशिदीन को जन्नत की बशारत दी और जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु दी। ये बस सिर्फ एरिया है, उसमें आपको घुमा नहीं नजर आता है। टाइल्ड एरिया है, वहाँ पर जो टाइलें लगाई हुई हैं गोल से यहाँ पे वो एरिया है जहाँ पर कुआं था, पर कुआं नजर नहीं आता, सिर्फ उन्होंने टाइल लगाई है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई साहब वो जगह देख एक साइड पे खड़ी हो जा और तभी देख अगर उस दौर के जगह तो तरीका नहीं था कि वो जगह खाली मैं आपको आगे लिखता हूँ। ठीक है। ये उन्होंने क्या कहा है, 1 सेकंड को चलाना मत, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा कुछ टाइलें नजर नहीं आ रही ना। ये वो टाइलें जहाँ पे कुआं था। हाँ ये कुआं, ये नजर आ रही है। वो यहाँ पे किया ताकि लोग उनको पहचाने। सुबह का वक्त पानी पीते हैं उसी दौर से वो ये इधर अंदर जाने के लिए टिकट है, अंदर जाने के लिए टिकट है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। नहीं हमारा टाइम शॉर्ट है। मैं दोबारा बताया वो असल में लोगों का फैलाव बहुत ज़्यादा है। यही मैं बता रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके पहली मरतबा तशरीफ़ लेकर आए थे और कुछ देर रुके थे और धूप का भी वक्त था और लोगों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिलना चाहा तो इल्म नहीं हो रहा था कि कौन से
تدبیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دونوں میں سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا چادر سے. یہ بٹھا کے نماز پڑھیں. اس سے ساری مسجد قباء نظر آ رہی ہے. چلو ہاں چلو. یہ مسجد قباء ہے, اس طرف مردوں کا ہے اور اس طرف عورتوں کی جگہ ہے. یہ تو بیٹھی ہیں. وہ ادھر دکھ رہے. یہاں 2 نفل پڑھے ہیں اور ایک عمرے کا ثواب کہتے ہیں, تو وہ ہم نے پڑھنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اور بس اب نکلنے لگے انشاءاللہ. باقی میں آپ کو باہر کراؤنڈ پہ دکھاتی ہوں. میں نے کہا سے پیچھے آئے بیگ لے لو پکچر اپنی لینی. یہ مسجد جمعہ ہے. یہ مسجد جمعہ. سائڈ پہ آ جائیں. یہ تو قریب آ جائیں, تھوڑا سا قریب آ جائیں بھائی, اور اس طرف ہو جائیں مسجد. مسلمانوں کا جو لشکر تھا ایک تو میں نے بتا دیا 50 صحابہ اس پہاڑ پر ان کی تعین کی گئی. یہ رنگاج کی جب بس وہ میں گلا تھوڑا سا ایک یہ جو پہاڑ ہے نا پیچھے چھوٹا سا ٹیلا ہے جبل عینین, اس پر 50 صحابہ کی تعین. اور مسلمانوں کا لشکر کا ایک سائڈ پر یہ جبل احد تھا دائیں سائڈ اور بیک سائڈ پر, یعنی ان کی جہت تقریباً اس طرح بنتی ہے مسلمانوں کے لشکر کی تقریباً. اور کچھ اب بلڈنگ اونچی ہو گئی ہیں, پہاڑ ہے سامنے, جو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے جبل عیر ہے, کچھ حصہ اس کا نظر آ رہا ہے جبل عیر. یہی جب مکہ سے ابھی بھی آتے ہیں نا, یہی والا روڈ آتا ہے. ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف چلے گئے قباء پر, لیکن
مشرقین مکہ جو آئے ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے اپنی غزوہ میں ادھر 2 پہاڑ ہیں جماوات 3 ہیں ان کے درمیان سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک بنائے آپ کے اس سفر کو شرف قبولیت سے نوازے بڑا عظیم سفر کہ جس سفر کے لیے اللہ رب العزت نے سینکڑوں لوگوں میں سے آپ کا انتخاب کیا اور مدینہ منورہ کی مختلف فضاؤں کی سعادت بخشی ضرورت اس سفر کی ہے کہ جس حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا ہے وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کچھ آئے تو تبدیلی آئی حج آپ کی زندگی میں آیا یہ بڑی نصیب ہے لیکن اس سے بڑھ کے نصیب یہ ہے کہ وہ حج آپ کے لیے تبدیلی کا نشانہ بنتا ہے وہ حج آپ کو تبدیل کرے یہ سب سے بڑی بات ہے اور عمل جو بھی ہوگا وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوگا آپ کے سفر کے اندر یہ کلاس ہے مختصر سا سبق جو ہماری الراجی کمپنی کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ زیارات اور پھر یہ مزرعہ کے اندر آپ کو لایا جاتا ہے مختصر سا یہ کھجور مارکیٹ ہے جی یہ ڈبوں میں پیک کی کھانے پینے کا سامان اور یہاں پہ جوس بھی دیا تھا جوس لے لو فریش جوس میں نے ابھی تو پیا وہ والا جوس پی لیا پیٹ فل ہو گیا پیٹ فل ہو گیا آپ نے کھانے پکوڑے ماما کو لے کے دوں کیا کریے ماڈرنائز کر لیا میں مجھے یاد پڑتا ہے جب نانا بھی کچھ